پیشنٹ زیادہ نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے جو ہے 8 لاکھ روپے کیوں ویسٹ کروں, یہ تو اتنے پیشنٹ نہیں ہوں گے, تو ڈونٹ لیو اٹ, ایٹ لیسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لیں. جو موسٹ آپ کے مور دین 60% کیسز ہے نا, 60% تک کم از کم آپ کے جو روز کے کیس ہی ہے اس سے کور ہو جاتے ہیں. تو ایٹ جی لیسٹ سر. وہ 60% تو آپ کور کریں گے نا, باقی 40% آپ ریفر کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اینک میں تو آپ پیشنٹ پہ گزارا کرا سکتے ہیں کہ بھئی اگر ایک پیشنٹ ہے اس کی irregular astigmatism میں ریفریکشن, سپوز کیٹوکونس کا پیشنٹ ہے, وہ ریفریکشن مشکل ہے, آپ نے 6-12 پہ لے آئے ہو, آگے نہیں لے جا سکتے ہو. آپ کہتے ہیں کہ بھئی فرض کریں میں سینئر کو ریفر کروں تو ہو سکتے ہے وہ 6-9 پہ لے آئے. لیکن اگر اس کیس کو آپ چھوڑ کے بھئی یہ اس سے زیادہ امپرومنٹ نہیں ہے تو پیشنٹ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے, اس سے زیادہ امپرومنٹ نہیں ہو رہی, ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتا دیا, وہ جائے گا اور وہ وہی گلاسز یوز کرے گا. تو اس کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جب تک وہ کسی دوسرے بندے کے پاس نہ جائیں اور وہاں سے جو ہے اس کی ویژول ایکوٹی سیکس نہ ہو جائے. لیکن کنٹیکٹ لینس میں اگر فرض کرے پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا, اس کو سیمیس کلیئر کی ضرورت ہے اور آپ نے جو ہے اس کو روز کے کیس ہی لگایا اور اس کو ڈسکمفارٹ ہو رہے تو اس کو یوز ہی نہیں کرے گا. پھر وہ جائے گا دوسرے کے پاس جائے گا, جب وہ کمفرٹ تو پھر وہ ہر کسی کے سے گا کہ یار اس بندے نے مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے اور وہ لینس جو ہے مجھے بہت پرابلم کریٹ کرتی تھی اور اب جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھ رہا تھا, اور یہ فلاں بندے کے پاس جب میں گیا اس نے جو مجھے لینس لگائے اس میں بہت کمفرٹ فیل کر رہا ہوں. تو بیسکلی یہ تو نہیں, وجہ یہ تھی کہ وہ کٹ آپ کے پاس نہیں تھا نا. تو یہ یس کیا سر. کر گیا کہ ہو سکتے ہے دوسرا پیشنٹ بھی ہو کے رکھو, وہ اسے بھی کہے گا کہ بھئی اس کے پاس نہ جائے. بالکل. تو اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی اس میں جو میرے پاس یہ کٹ ہے اس کے لیے اتنے کٹ چاہیے, وہ کٹ میرے پاس فی الحال پہنچی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو کیسے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں, اس کیٹیگری کے لیے جو کٹ ہے وہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے, میں اس کو آرڈر کروں گا, وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی, لیکن ابھی آپ کو ارجنٹ ضرورت ہے تو آپ فلاں بندے کے پاس جائیں. تو اب یہ جو آپ نے اس کو بات کہی کہ انشاءاللہ میں آرڈر کروں گا وہ پہنچ جائے گی, تو اب اگر وہ نیکسٹ بندے کے پاس آپ نے ریفر بھی کیا تو یہ اس کی ذہن میں ہی ہوگی کہ بھئی کچھ عرصے بعد پھر وہ آپ کے پاس آئے گا کہ بھئی آپ کے پاس وہ کٹ آیا ہے کہ آیا نہیں ہے. تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ لوز نہیں کریں گے. تو کنٹیکٹ لینس میں یہ جی سر. ضرور یاد رکھنا ہے کہ پیشنٹ کو لوز نہیں کرنا ہے, اس کو سیٹسفائی رکھنا ہے. جی سر. تو کیٹس نو ڈاؤٹ کے جو سیکس کیٹس ہیں ان کے 8 لاکھ سے ابو بنتے ہیں, لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سے شروع کر, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں انتظار کرتا ہوں کہ بھئی جب تک وہ میرے پاس اکٹھے 8 لاکھ روپے 10 لاکھ ہو جائے میں سارے کے سارے لوں گا کہ ہر ایک پیشنٹ ہو ابھی. تو اس طرح نہ کریں, اس لیے کہ اگر آپ نے یہ ایک پیشنٹ کو بتا دیا کہ بھئی میرے پاس اس کے کٹس نہیں ہے, تو وہ سپوز آپ نے مجھے ریفر کر لیا کہ بھئی ان کے پاس جائیں اور میرے پاس یہ کٹ نہیں ہے, اس کے کٹس نہیں ہے, تو وہ آئندہ بھی آپ کے پاس نہیں گیا اور لوگوں سے بھی گیا کہ بھئی ان کے پاس کانٹیکٹ لینس کے کٹس نہیں ہے. تو بالکل. اگر ایک وہ ہے تو آپ بے شک اس کی اسسمنٹ کریں, آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ بھئی یہ بزنس ٹپس ہے نا, کہ بھئی یہ پیشنٹ ہے اس کو شاید یہ تو نیپل کون ہے, اس کو شاید یہ لینس جو ہے نہ لگے, میرے پاس کیسی ہے, اس کی سٹیپ بیسکر والے لینس آپ ٹرائی کریں ایک دفعہ کہ ان کو پیشنٹ کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی اس بندے کے پاس یہ چیزیں ہیں, یہ سمجھ بھی رہے ہیں, لیکن وہ کٹ اس کے پاس نہیں ہے.
جیسے میرے پاس گلاکوما کے پیشنٹ آ جاتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے لیے ریگولر جو ہے نا وہ چاہیے کہ آکولر پریشر جو ہے وہ چیک ہو, میرے پاس وہ ہے نہیں, تو اس بہتر یہ کہ آپ آفٹالمالوجسٹ کے پاس جائے کریں گلاکوما کے لیے. تو وہ تو اس لیے میں وہ کہتا ہوں کہ بھئی مجھے پتہ کہ یہ تو میرا فیلڈ نہیں ہے. اگر میں نے ایک پیشنٹ کو گلاکوما کے لیے ٹریٹ کیا تو پھر میرے جو وہ ہیں وہ بہت زیادہ مخالفت ہو جائے گی, تو اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھئی آفٹالمالوجسٹ مطلب وہ مخالفت شروع کرے. تو یہ چیز میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے, اور گلاکوما کے لیے ان کے پاس جائے. لیکن کانٹیکٹ لینس کے لیے اگر آپ کہیں کہ بھئی تو وہ تو پرماننٹ آپ سے وہ پیشنٹ, وہ تو آپ کا فیلڈ ہے, لیکن جسٹ بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف دا کٹ آپ سے وہ چلا گیا, تو اس کو پرماننٹ لوز نہ کرے. ٹرائی کرے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کے پاس یہ چیز موجود ہے, تو وہ نیکسٹ بھی اگر سال 2 سال بعد ہوگا تو کہ یار وہ تو 2 سال 3 سال پہلے میں نے اسے فرسٹ چیک اپ کرایا تھا, یہ میرے پاس نزدیک بھی ان کے ساتھ جان پہچان بھی, ابھی تو ان کے پاس وہ دوسرا کٹ آئے گا, چلو اس کے پاس پھر جاتے ہیں, تو وہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. جی سر. تو اس دیکھیں کہ پیشنٹ کے لیے اپنے کلینک میں میکنیٹزم آپ نے رکھنا ہے ایٹریکشن کے لیے کہ وہ پرماننٹ آپ سے لوز نہ ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک پیشنٹ کی کیئر ہے. سپوز ایک پیشنٹ ہے میرے پاس آتا ہے, اسکوینٹ کا کیس ہے, میں اس کو ریفر کرتا ہوں سرجری کے لیے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ پتہ ہے کہ بھئی سرجری کے بعد ان کو ایکسرسائز اور 20ویں امپروو کرنا, یہ ساری چیزیں ضرور ہے, ادروائز دوبارہ یہ اسکوینٹ ہو سکتی ہے. تو پھر اس پیشنٹ کو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ جائے, لیکن اسکوینٹ سرجری کے بعد یہ چیزیں ضروری ہے, اور آپ نے پھر میرے پاس سرجری کے 2 مہینے بعد یا 6 ویکس بعد پھر میرے پاس آنا ہے تاکہ یہ پروسیس ہم کریں. تو یہ آپ نے کیا کہ پیشنٹ کو ریفر تو کر لیا, لیکن یہ واپس آپ کے پاس پھر آئے گا. ایک یہ. دوسرا پیشنٹ ہے, کیٹریکٹ پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے آفٹالمالوجسٹ کو ریفر کیا کیٹریکٹ سرجری کے لیے. آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی کیٹریکٹ سرجری ایسی ہے کہ اس میں لینس لگتا ہے, سوچر لگتے ہیں, اور اس کے بعد بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ریفریکٹو ایرر ہو اور آپ کو گلاس کی ضرورت پڑے. تو اس لیے جب یہ سرجری ہو جائے تو اس کے اتنے عرصے بعد پھر اپنے میرے پاس آنا ہے, تاکہ میں آپ کے لیے پراپر جو گلاسز کا نمبر ہے وہ میں آپ کے لیے دے دوں, تاکہ آپ کی ویژن فرسٹ کلاس ہو. تو آپ نے کیا پیشنٹ کو ایک میگنیٹزم آپ نے رکھ دیا کہ بھئی یہ پیشنٹ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. اسی طرح جی پی لینس کا ہے, آپ کے پاس کٹس نہیں ہیں, ایک کٹ موجود ہے, اسی پہ آپ اسیس کریں, ایک کم از کم رکھیں. جب آپ نے اسیسمنٹ کر دی, آپ نے اس کو بھیج دیا کہ بھئی یہ والا کٹ ابھی میرے پاس فی الحال نہیں ہے, انشاءاللہ یہ پہنچے گی اور آپ کو ارجنٹ ضرورت ہے, اسے آپ اس کے پاس جائیں. تو جب وہ تو آپ نے اس کے لیے وہ رکھ دیا کہ بھئی نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو یہ ہوپ ہے کہ بھئی اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ بھئی کٹس اس کے پاس, تو نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. تو اس طرح اٹریکشن آپ نے رکھنی ہے پیشنٹ کو کہ وہ واپس دوبارہ آپ کے پاس آ جائے. یس سر. اور کوئی کوشچن؟ نو سر. اچھا, یہ دونوں اگر آپ کل والی اور آج والی یہ لیکچرز دیکھ لیں تو یہ زیادہ تر اس میں یہ کیا ہے, ٹپس ہیں. تو اس کے جی سر بالکل. چیزیں جو ہے سمجھ جائیں, اور یہ ٹپس بے شک آپ اپنے پاس جو ہے نا ان کی وہ پرنٹ آؤٹ یا اس طرح آپ انیشیل میں اپنے پاس رکھیں کلینک میں, ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے کسی چیز تو اسے یہ گائیڈ ہیں, بالکل گائیڈ لائنز ہے, تو اسے آپ جو ہے نا گائیڈنس لے سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت مطلب ایزی ہو جائے گی اسے گائیڈنس لینا. کیونکہ اگر باقی لیکچرز یا کتابیں تو اس میں آپ ڈھونڈیں گے نا کہ کیا کیا میں نے اس کے ساتھ کرنا ہے, ڈھونڈنا. اور یہاں تو آپ کو ہر ایک سٹیپ کا پتہ ہے کہ بھئی کس سٹیپ میں آپ کو پرابلم ہے, اسی سٹیپ یہاں سے جو ہے آپ نکال کے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. سر جی سر اگر ایک پیشنٹ ہے نا کیراٹوکونس ہے یا کیراٹوگلوبس ہے اس طرح,
تو وہ پہلے بھی اگر یوز کر رہا تھا سیکلیرل لینزز نا، اور اس کے بعد اس نے کریٹوپلاسٹی کروا لی پینیٹریٹنگ جو، تو سر اس کے بعد بھی اکثر لوگوں کو پریسکرائب کرتے ہیں نا سیکلیرل یا پی جی لینزز، تو جی سر وہ یہ لائف ٹائم وہ یوز کرتے ہیں مطلب، کیونکہ اس سے ارریگولیرٹی کور ہوتی ہے، ختم تو نہیں ہوتی، تو وہ پھر ہمیشہ یوز کریں گے کیونکہ انہوں نے تو ٹرانسپلانٹ بھی کرا لیا ہے نا، پھر بھی اگر ان کی ریگولیرٹی نہیں ہو رہی، سرجیکل جو ریگولیرٹی آ جاتی ہے. یہ بہت اچھا کوشچن کیا. میرے پاس اکثر یہ پیشنٹ آتے ہیں اسکیم کلیئر والے، اور جب میرے پاس ایک کیٹوکونس کا پیشنٹ آ جاتے ہیں، ان کی یہی جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں ٹو گیٹ ریڈ آف دیز لینزز، ہارڈ کانٹیکٹ لینزز، اور افثلمالوجسٹ ان کو یہی اکثر بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سرجری کریں گے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اکثر پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے اتنی زیادہ سٹیچز لگتے ہیں، اسی کارن اتنی irregular ہو جاتی ہے، کچھ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب ابھی یہ اسی ویک کی بات ہے، منڈے نہیں پچھلے فرائیڈے کی بات ہے. فرائیڈے کو ایسا ہوا کہ مجھے ہمارے پروفیسر زمان صاحب نے فون کیا کہ ایک پیشنٹ کو انہوں نے سال پہلے کارنیا ٹرانسپلانٹ سرجری کی تھی، اور اس کی ویژول ایکوٹی کافی بہتر تھی، وداؤٹ گلاسز وہ کہتے کہ 6.4 ویژن تھی، لیکن اس کے میں ایک دو سوچرز تھے اور وہ کیا کہتے ہو، تو میں نے کہا کہ چلو یہ سوچرز نکالیں. جب وہ سوچر نکالے تو ایسٹگمیٹزم اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب وہ کاؤنٹنگ فنگر پہ آ گیا، اور وہ کہتے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اس کے بغیر جو ہے میری اب نظر امپروو کریں. تو اس طرح کے کیسز مطلب آتے. ایک تو آپ نے یہ بات بتا دی کہ بھائی اگر فرض کرے آپ وہ کریں پیشنٹ کو کارنیا ٹرانسپلانٹ کرو، اس کے بعد irregularity آتی ہے، اور ایک یہ بھی کیس ہوتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد خوش ہو جاتے جب آپ سوچر ریمو کرتے ہو، کہتے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، مجھے تو اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سوچر ریموو نہیں کیا، اس نے کچھ غلطی اس سے ہو گئی اور اس لیے میری نظر چلی گئی. اکثر وہ کرتے ہیں، اسی کو اس کو تو یہ پتہ نہیں چلتا، پیشنٹ تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سیمس کلیئر اور لینزز وہ لگانے پڑتے ہیں. تو اکثر میں جو میرے پیشنٹ ہوتے ہیں میں ان کو پراپر گائیڈ کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہے آپ جو کارنیا ٹرانسپلانٹ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی قسمت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ود گلاسز آپ کی ویژن بہتر ہو، لیکن مور دین 50% چانسز ہے کہ اس کے بعد آپ کو کانٹیکٹ لینز لگانے پڑیں گے، اور وہ کانٹیکٹ لینز اس سے مہنگی بھی ہیں جو ابھی کارنیا لینزز ہیں، اور اس کا لگانا اتارنا بھی اس سے مشکل ہے. تو یہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کارنیا ٹرانسپلانٹ چاہتے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کے بعد 50% چانسز ہے کہ آپ کو کانٹیکٹ لینز لگے، اور وہ کانٹیکٹ لینز یہ جو ابھی کارنیا لینز آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس سے مہنگی بھی ہوں گے، اور اس کا لگانا اور اتارنا بھی اس سے مشکل ہوگا. تو یہ چیز آپ پیشنٹ کو سمجھائیں. اب اگر فرض کریں یہ پہلے آپ کے پاس پیشنٹ آ جائے تو اس کو تو آپ سمجھا سکیں گے، لیکن اگر فرض کریں پیشنٹ نے آلریڈی کارنیا ٹرانسپلانٹ کی اور وہ پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس، تو پھر اس کے لیے وہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے، وہ وہی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن آپ نے ان کو پراپرلی گائیڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ نہیں آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے غلط کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوئی ہو، یہ نہیں. آپ ان سے کہیں کہ بھائی جو پہلے آپ کی ٹرانسپلانٹ اس لیے ہوتی کہ یہ کارنیا جو تھی وہ نارمل نہیں تھی، اب کارنیا نارمل ہو گئی ہے لیکن irregular ہے، اس irregularity کو کور کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ لینز لگائیں گے، اب یہ مجبوری ہے. اور اس میں بھی یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اکثر آپ جو پی جی لینز لگاتے ہیں تو جو گرافٹ ہوتے ہیں گرافٹ میں چینجز آتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو انیشلی کوشش کریں کہ گلاسز اس پہ جتنا گزارا ہو کہ 6-8 مہینے لگے. جو پی جی لینز جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ان میں اس کی جن کی ویژول ایکوٹی ایون زیادہ ورس ہوتی ہے اور جو سوچر ساری ریمو ہو جائے، ان کے بعد جو پی جی لینز میں لگاتا ہوں اس سے پیشنٹ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انیشل سٹیج میں. انیشل سٹیج میں کیوں؟
اس لیے کہ انیشل اسٹیج میں اس میں ویریشنز آتی ہے, تو ویژول ایکوٹی میں بھی ویریشنز آ جاتی ہے, وہ اسٹیبل نہیں ہوتی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں ان کو یہ بھی ایک دن میں ہوتے کہ بھئی یہ سٹیچز ریموو کرنی ہے, یہ سٹیچز ریموو کرنی ہے, تو جب یہ سٹیچز ریموو کے لیے وہ بار بار آپتھالمولوجسٹ کے پاس جائے گا تو اس کے لیے وہ اسکلیرا لینز ریموو کرنا اور پھر وہ لگانا, تو لینز میں بھی چانسز ڈیمیج ہونے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ سیمی اسکلیرا لینزز وہ لگانا اتارنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آپتھالمولوجسٹ بھی ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ بھئی کیسے ان کو اتارنا ہے, کیسے لگائیں, تو اس لیے پیشنٹ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے پیشنٹ کو سمجھانی ہوتی ہے, اور پھر یہ بھی وہ کرنا ہے کہ بھئی جب آپ آپتھالمولوجسٹ کے پاس جائیں, اگر سوچر ریموول یا اس طرح پروسیس ہو تو آپ خود لینز ریموو کریں اور پھر آپتھالمولوجسٹ کے پاس جائیں. یہ نہ ہو کہ اس وقت جا کے ان سے کہتے کہ وہ آپ کا لینز ریموو کرے اور وہ ایگزامینیشن کرے. ایک تو یہ کہ اس وقت جب وہ ایگزامینیشن کرے گا تو وہ نیچر پوزیشن نہیں ہوگی, لینز کی وجہ سے اس میں کارنیا اوڈیما یہ ساری چیزیں ہوں گے, وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی پیتھالوجی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ 24 آور بیفور آپ لینز ریموو کریں اور پھر آپتھالمولوجسٹ کے پاس جائیں. تو یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں, یو آر 100% ہے کہ کارنیال ٹرانسپلانٹ کے بعد یہ پرابلمس ہوتے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ سر جن پیشنٹس کا انٹراکورنیل رنگ لگا ہو ان کو ہم آر جی پی فٹ کرا سکتے ہیں؟ ان کے لیے جو آپ وہ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن سیمی اسکلیرا جو ہے وہ اس میں زیادہ انڈیکیٹڈ ہے, اس لیے کہ جو رنگ لگاتے تو اس میں جو مڈ پیریفری ہے نا آپ کی, جہاں پہ رنگ ہے, اس کی لینس کے ساتھ ٹچنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جتنا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا, وہاں پہ جو ہے بیئرنگ ہوتی ہے, تو یہ جو لینس ٹچ ہو یا اسے آپ اس کا کیا ہوگا کہ کارنیا کو رب کرے گی لینس, اور کارنیل اوپیسٹی اور ان چیزوں کی چانسز بہت زیادہ ہے. تو اس میں سیمی اسکلیرل لینزز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کارنیل لینزز. اوکے. اور کوئی کوشچن؟ سر کل بھی آپ کا لیکچر ہے؟ ہاں, کل میں سافٹ روز کے لینزز پہ ہوگا. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ سر, تھینک یو. یہ مطلب یہ سارا ایک قسم کا وہ نچوڑ ہے نا آپ کی پوری ماڈیول کا, کہ بس آج کل ایڈوانس یہی یوز ہو رہے ہیں. مطلب جو لیٹسٹ چیزیں ہیں کہ بس آپ نے کوشش کریں کہ آپ لیں گے بھی کلینک کے لیے تو روز کے ہی لیں. ان کی فٹنگ بھی آسان ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینزز, اور اس میں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ یہ سیمی اسکلیرا لینزز اور آئی سی لینزز میں آپ کو ایڈیشن کی ہے جو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ کو لینس فارمولا اپلائی کرنا پڑے کہ فرض کرے +4 یا +5 اس طرح کی ایڈیشن وغیرہ آ جائیں. لیکن جو این سی لینزز ہے اور جو کے سی لینزز ہے اس میں اکثر آپ وہی لینز فٹ ہوگی, تو آپ کو زیادہ سے زیادہ -0.5 یا +0.5 یا 0.75 راؤنڈ اباؤٹ وہ اسی کے ساتھ ایڈ کرنا ہوگا, تو ایون وہ لینس فارمولے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, کیونکہ اس کے پیرامیٹر انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ جتنی وہ اسٹیپ ہوتی جاتی ہے اس سے پاور بھی انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ ریسرچ بیسس پہ بنے ہیں نا پیشنٹ کے, ان کی پاور اور یہ سب کچھ, تو اس لیے اس میں آپ کو زیادہ وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مطلب باقی جو آپ لگائیں, فرض کریں انڈیا لینزز یا بوسٹن جو پہلے تھے, جو میں نے ایک پریزنٹیشن میں بھی تھی کہ یہ کٹس میں جو لکھا ہے کہ مائنس, اس میں کیا تھے کہ ایک 2 کٹ ہوتے تھے, ایک میں -3 ہر ایک کی پاور -3 ہوتی تھی, دوسری میں ہر ایک کی پاور -6 ہوتی تھی. تو اب اگر فرض کریں -6 والا پاور آپ نے اپلائی کیا اور اس کو اس کی اوپر 12 ڈائپٹر کے لینس کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو جب وہ -6 تو جب اس کے اوپر آپ گلاسز میں تو پیشنٹ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اوکے کہ بھئی لینس کے ساتھ تو میری نظر بہتر نہیں ہوئی, یہ تو گلاسز کے ساتھ بہتر ہو گئی. ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے نا, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہیلو, یس سر.
کہ -6 سے اوپر جب لیंस آپ نے لگائے -6 پاور کا, وہ کہتا ہے اسے تو مجھے نظر نہیں آئے, تو آپ پھر کہیں کہ نہیں صبر, اس کے اوپر میں ریفریکشن کروں گا. جب آپ ریفریکشن سے -12 ڈائپٹر اس کے اوپر لگائے تو تب اس کی ویژن بہتر ہو گئی. تو وہ اتنا سیٹسفائی نہیں ہوگا. جبکہ روز کے لینس میں فکس پاور نہیں ہے, جتنی وہ اسٹیپ جاتے ہیں پاور انکریز, تو جو ہی لینس جو بھی آپ لگائیں جو پیرامیٹر کے مطابق ہو, اسی لینس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 6.9 تک ویژن آ جائے گی. وہ 6.6 تک لانے کے لیے 0.5 پلس مائنس ایڈ آپ کو کرنا پڑے گا. تو پیشنٹ کی سیٹسفیکشن اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے یہ روز کے کٹ سے ایز کمپیئر ٹو ادر, اسپیشلی جو NC والے ہیں اور KC والے ہیں. ان میں IC میں اور سیمس کلیئر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ چینج, مطلب وہ ریفریکشن آتی ہے, لیکن NC اور KC میں وہ ریفریکشن نہیں ہوتی. کلیئر؟ Any other question? میں یہ اسد آپ کو ای میل کرتا ہوں, آپ باقی کو ای میل کریں. کوشش کریں کہ یہ کل والا اور آج والا جو ہے یہ آج ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں. کل جو روز کے سافٹ لینزز پہ ہوگی لیکچر, اس کے بعد پھر آپ اپنے کوشچن ساتھ نوٹ کریں اور پھر وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اگر اینی کوشچن آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو پھر دوبارہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلان نمبر سلائڈ فلان لیکچر میں فلان نمبر سلائڈ دوبارہ شیئر کر کے اوپر, تو وہ بھی میں کروں گا. جی سر, تھینک یو سر. ٹھیک, اوکے, ویلکم ویلکم. بس اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ, السلام علیکم سر.